کرے، ٹھیک آپ ان کے اسکول میں پڑھائیے، ان کے کالج میں ضرور پڑھائیے، لیکن جب آپ کا بچہ لوٹ کر کے آئے صرف آپ کمانے کے لیے نہیں، آپ تجارت ہی کرنے کے لیے نہیں، اب دنیا کے سفر ہی کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ آدھا گھنٹہ کبھی کبھی اولاد کو بیٹھا کر کے پوچھئے تم کیا پڑھتے ہو، کیا پڑھایا جاتا ہے، تمہارا عقیدہ اللہ کے ساتھ میں کیا ہے، رسول کو کتنا جانتے ہو۔ قسم خدا کی اگر یہ سب کا تعلیم اور علم اگر آپ نے نہیں دیا، آپ اس کو کچھ بھی بنا لیجئے، مرنے کے بعد رسوائی ضرور ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، خبر لیتے رہیے۔ باپ بیٹی دونوں گئے، مچھلیاں پکڑ کر کے بیٹی کو دیتا رہا۔ جب ایک مقدار سمجھ میں آیا تھا، باپ نے کہا چل بیٹی اب بہت مچھلیاں ہو گئی۔ کہا کہ ابا ایک بھی نہیں رکھا ہوں، سب پانی میں چھوڑ دیا میں۔ پانی میں چھوڑ دی؟ اتنی مشقت سے میں جال ڈال کر کے پکڑا، تو پانی میں چھوڑ دیے؟ ہاں میں چھوڑ دیے پانی میں۔ ہم اور آپ ہوتے تو بیٹی کو بھی پانی میں ڈال کے چلے آتے، ساری زندگی کی مصیبت ختم۔ کہا کہ کیوں بیٹی کیوں پانی میں ڈالی؟ کہا کہ آپ آتے ہوئے بولے تھے نا کہ وہ مچھلیاں ہماری جال میں پھنستی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے، تو اللہ اسی مچھلی کو شکاری کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ ابا میں ڈرنے لگی کہ ایسی مچھلی ہم کھائیں گے جو ذکر سے غافل ہوئی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں۔ کیا سوچ! آج کیوں پھنس رہے ہیں ہم لوگ؟ چاہے عالم پھنس رہا ہے یا کوئی بھی پھنس رہا ہے، مصیبتوں میں، غیروں کے ہاتھوں میں، قید خانوں میں، ظالموں کے ظلم میں جو آج مسلمان پھنس رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم سب اللہ کی یاد سے غافل ہیں، ہم کسی اور کو یاد میں لگ گئے ہیں۔ اسی لیے اللہ جال پھیلا دیا ہے دشمنوں کا، پھنسا لو، ایسے بندوں کی کوئی قدر نہیں ہے جو ہماری یاد سے غفلت ہو کر کے میری نعمت کھائے شکر بھی ادا نہ کرے، ایسوں کی ضرورت نہیں ہے، تم اس کو شکار کر کے جو چاہو کر لو۔ اس لیے میں نے ساری مچھلیاں پھینک دی۔ باپ نے کہا کہ الحمدللہ، کیا بولا؟ کیا بولا؟ بولیے الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایسی اولاد مجھے دیا ہے۔ یہ اتنا تو کہ خیال ہے، دین گھر میں پیدا کیجئے، محنت کیجئے، وقت لگائیے، بچوں میں شعور پیدا کیجئے۔ تو اللہ فرمایا اے میرے بندو، میرے تیرے تعلق کا ایک ہی رشتہ ہے، ذکر۔ کیا ہے؟ ذکر۔ اس لیے صبح شام چند کلمات کا ذکر کرتے رہیے، درود شریف پڑھا کیجئے، لا الہ الا اللہ پڑھا کیجئے، استغفار پڑھا کیجئے۔ مصیبتوں کی گھڑیوں میں ہم اور آپ ہیں، ایسے موقع پہ حسبنا اللہ نعم الوکیل پڑھا کیجئے۔ کبھی کبھی وقتاً فوقتاً ماں بہنیں گھر میں بیٹھ کر کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین خود پڑھیں، کرائے پر نہ پڑھائیں۔ آگے اللہ نے آخری جملہ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، شکر ادا کرو نہ شکری نہ کرو۔ شکر اور نہ شکری کا فرق دو جملے میں، شکر ادا کریں گے تو بڑھے گا، نہ شکری کریں گے تو گھٹے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہا کہ اے اللہ کا نبی، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اللہ سے میرے لیے دعا کر دیجئے، اب اللہ مجھ کو کچھ بھی نہ دے، بہت دے دیا ہے، اتنا اللہ کیوں مجھے ہی کو دے رہا ہے، اب ہم کو نہیں چاہیے، اس لیے آپ دعا کر دیجئے۔ ہم لوگ کیا دعا کراتے ہیں؟ ذرا حضرت دعا کر دیجئے، دکان چلے، مکان چلے، گھر چلے، دولت آئے۔ وہ کیا دعا کرا رہا ہے؟ آپ دعا کیجئے اللہ دینا مجھے بند کر دے، ہم دعا کر رہے ہیں اللہ ہم کو دینے والا۔ دعا کر دیجئے، آپ اللہ سے کہیے مجھے مت دے، ضرورت نہیں، مجھے کیوں دے رہے اتنا، کسی اور کو دے دے۔ ایک بندہ وہ پڑا ہوا ہے دریا کے کنارے میں، جس کے جسم پر کپڑا بھی نہیں، اللہ اس کو دے دیتا، ہم کو کیوں دے رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ اٹھائے، پروردگار یہ جب مانگ نہیں رہا ہے تو آپ اس کو دے کیوں؟ اور وہ بندہ جو بالکل بے یار و مددگار بغیر کپڑے کے برہنہ پڑا ہوا، وہ بھی تو تیرا بندہ ہے، اس کو کیوں نہیں دے رہے آپ؟ فرق تو بات ختم۔ یہ آج کی بہت بہترین جملہ، شکر ادا کیجیے۔ اللہ نے فرمایا یہ جو کہہ رہا ہے کہ نہیں دینا، اے موسیٰ اس سے کہہ دو میرا یہ شکر ادا کرنا بند کر دے، اس کی دولت پوری ختم کر دوں گا میں۔
اور وہ جو بیٹھا ہوا ہے نا وہاں پر، اس کو کہہ دو کہ میرا شکر ادا کریں، ہم سب اس کی دولت اس کو دے دیں گے۔ وہ ناشکری روز کرتا ہے، روز مجھے گالیاں دیتا ہے، کہتا ہے اللہ نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ جیسے آج ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کچھ بھی نہیں دیا، کیا آنکھ دیکھنے کے لیے نہیں دیا، کان سننے کے لیے نہیں دیا، دماغ نہیں دیا، جسم کے اعضاء نہیں دیے؟ یہ نعمت نہیں ہے؟ اسی کو شکر ادا کرو، اللہ بڑھا دے گا۔ تو اے میرے نبی اس سے کہیے یہ ناشکری نہ کرے، ہم اس کو بھی دیں گے، اور اس سے کہہ دو کہ یہ شکر ادا کرنا بند کر دے، ہم دینا بھی بند کر دیں گے۔ میرے بھائی بزرگوں، شکر گزار بنیے، کس کا؟ اللہ کا بنیے، اللہ کا بنیے۔ اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی ہے، تو اللہ سے تعلق کے لیے دو چیزیں، ذکر اور شکر، یہ دو چیزیں اگر اپنی زندگی میں مضبوطی سے تھام پکڑ لیں گے، انشاءاللہ کبھی رسوا نہیں ہوں گے، کبھی ذلیل نہیں ہوں گے، کبھی مایوس نہیں ہوں گے، کبھی رشتہ اللہ سے نہیں ٹوٹے گا۔ اگر ٹوٹے گا تو جوڑ دے گا فوراً اللہ، اور موقع پر اللہ اسی مدد فرمائے گا جہاں ہمارا دل و دماغ بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ یہ آیت یاد بھی کرنا چاہیے، کریں گے؟ ہے کوئی مشکل؟ پڑھیے ایک مرتبہ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ چار باتیں ہیں، یہ سورہ بقرہ کی دوسرے پارے میں، یہ آیت نمبر 152 یہ آیت ہے قرآن شریف، یاد کرتے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہی ایک ذکر بن جائے گا، یہی ایک ذکر بن جائے گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے۔